ناظرین پروگرام میں خوش آمدید۔ انتہائی اندوناک واقعہ، ایک اور افسوسناک دن، ہمارے غموں میں اضافہ ہی ہوتا چلا جاتا ہے، ایک کے بعد دوسرا سانحہ۔ بہرحال امتحان ہے اور ہم اس امتحان سے گزریں گے، لیکن ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ ماضی میں جو ہم پر امتحان پڑے ہم نے اس سے کیا سیکھا۔ میرے ذہن میں 28 جولائی 2010 کو ہونے والا ایئر بلو کا کریش آ رہا ہے، اور میں ایئر بلو کے کریش کے تمام لواحقین سے معذرت کرتے ہوئے چند ایک ویژولز آپ کو دکھانا چاہتا ہوں، ریمائنڈر کے طور پر کہ یہ بھی اتنا ہی اندوناک واقعہ تھا، اس کے اندر بھی اتنے ہی پیارے اور قیمتی افراد کی جان گئی تھی، جس قسم کے افراد کی جان آج کے طیارے کے حادثے میں ہوئی۔ اور پاکستان کی انڈسٹری کے لیے، ایئر لائنز کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے کہ پاکستان کی 4 ایئر لائنز میں سے 3 جو ہیں بشمول پی آئی اے وہ بڑے بڑے حادثات کا شکار ہو چکی ہیں، اور پاکستان کی ایئر لائن انڈسٹری کا جو امیج اور ریپوٹیشن ہے اس کے اوپر کیا نقصانات ہوں گے، ایک علیحدہ بحث ہے۔ لیکن ناظرین، اس ایئر کریش کے بعد ہمیں بتایا گیا تھا کہ تحقیقات ہوں گی اور ایویشن کے رولز چینج ہوں گے، اور جو ایس او پیز ہیں، سیکیورٹی پروسیجرز ہیں، ان کو بہت بہتر بنایا جائے گا۔ میں صرف اس کی رپورٹ کے اوپر میں زیادہ کمنٹ نہیں کرنا چاہتا، وہ ایک عجیب قسم کا معاملہ ہے اور بڑا تفصیل طلب معاملہ ہے، لیکن جو اس کا چیپٹر 11 ہے اس میں کنکلوڈ کیا گیا تھا، اس کا 11.2 پیرا جو ہے وہ پڑھنا چاہوں گا، آپ کے سامنے اس وقت شاید اسکرین پر ہو، جس میں بتایا گیا تھا کہ جس وقت حادثہ ہوا، سانحہ ہوا ایئر بلو کا، اس وقت بھی ویدر کنڈیشنز بہت خراب تھیں، بارش تھی، پور ویزیبلٹی تھی اور لو کلاؤڈز تھے ایئرپورٹ کے ارد گرد، اور اس قسم کے برے موسم کی تمام تر معلومات جو تھیں وہ ایئر کرو کے نالج میں تھیں، اور ظاہر ہے جو ویدر فیکٹر ہے اس نے بہت بڑا رول پلے کیا۔ ہم ناظرین آپ کو بتا سکتے ہیں کہ آج کے سانحے کے حوالے سے ایک عمومی پکچر اگر آپ کو ویدر کی ہم دکھائیں، یہ اس وقت کی تصویر ہے جب اسلام آباد پر چھائے ہوئے گہرے بادل تقریباً چھٹ چکے تھے، اور کہیں کہیں پر آپ کو سکیٹرڈ کلاؤڈز جو ہیں وہ نظر آئیں گے، لیکن میٹ کے جو افسران ہیں ان کا کہنا ہے کہ اس حادثے سے کئی گھنٹے پہلے اسلام آباد کے ریڈار پر بننے والی ویدر کی تصویر کراچی ریڈار کے اوپر اویلیبل تھی، اور یہاں پر ایک انتہائی خطرناک جو سسٹم ڈیولپ ہو رہا تھا اس کی تمام تر معلومات ایئر کرو کے پاس بھی موجود تھیں اور ایئر کنٹرول ٹاور کے پاس بھی موجود تھی۔ یہ جو تصویر اس وقت ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں، یہ اسلام آباد کے گرد جو چھائے ہوئے بادل تھے ان کی ایک سٹیٹک پکچر ہے۔ ابھی اس تصویر پر ہی رہیں، میں کچھ وضاحت کرنا چاہوں گا۔ ہمیں بتایا گیا کہ 29 منٹ پر محیط یہ تھنڈر کلاؤڈ جو ہے یہ افقی کلاؤڈ ہے، یعنی یہ ورٹیکل صورت میں آتا ہے، اس کے اوپر ایئر پاکٹ بنتی ہے، اس کے درمیان میں شدید ہوائیں ہوتی ہیں، اور اس کے نیچے کڑکدار بجلی ہوتی ہے، اور بتایا گیا کہ جب اس کلاؤڈ کی فارمیشن ہوتی ہے تو جہازوں کو عموماً اس سے بہت پرے رہنے کو کہا جاتا ہے، کیونکہ جو بھی جہاز اس کے قرب و جوار میں سے گزرے گا یا بالخصوص اس کے نیچے سے گزرنے کی کوشش کرے گا وہ لازم ہے کہ اس کے اوپر بجلی گرے۔ کیا اس جہاز کے پاس یہ وارننگ موجود تھی؟ یہ سوال ہم ابھی تھوڑی دیر میں اٹھائیں گے، اور اگر وارننگ موجود تھی تو اس پر عمل درآمد کیوں نہیں ہوا، یہ بھی ایک بڑا سوالیہ نشان ہے۔ دوبارہ میں واپس جانا چاہوں گا، ہمارے پاس رپورٹر موجود ہیں اور ہمیں بتا رہے ہیں کہ لیٹسٹ صورتحال وہاں پر کیا ہے۔ جی ساجد، ذرا بتائیے گا کہ آپ لوگ چیزیں اکٹھی کر رہے ہیں اور اپنی طرف سے مدد کر رہے ہیں، یہ چیزیں اکٹھے کرنے کا عمل جو ہے یہ بھی مقامی لوگ اس میں شامل ہیں یا مقامی لوگوں کو بالکل ہٹا لیا گیا ہے؟ اور آپ بتا رہے تھے کہ آپ کے پاس بھی کچھ نشانیاں ہیں ان لوگوں کی جو اس جہان میں ابھی نہیں ہیں، گو ہیڈ بتائیے گا۔ جی، ہم جب یہاں پہ پہنچے تھے تو جو مقامی لوگوں سے بھی ہماری بات ہوئی ہے، یہاں پہ فیلڈز کے اندر اور گھروں کے اندر جو تھے لیڈیز کے پرس تھے، جوتیاں تھیں، کچھ آئیڈینٹی کارڈز بھی جو تھے وہ کافی لوگوں کو ملے، مختلف لوگوں کے پاس تھے، اس طریقے سے ان کے کچھ بیگز تھے، لگیج جو تھا اس کے بھی کچھ پیسز ملے ہیں۔ اس طریقے سے یہ ابھی اس وقت میرے ہاتھ میں بھی موجود ہے، یہ ایک والٹ ہے، ایک پرس ہے کسی صاحب کا، ان کا نام، ان کا آئی ڈی کارڈ اس کے اندر موجود ہے، ان کا پوری ڈیٹیلز موجود ہیں، اور اس کو دیکھ کے جو
بعض اوقات ہم رپورٹرز کے لیے ایسی کوریج کے دوران بہت مشکل آزما مرحلہ ہوتا ہے. اس کے اندر ایک شاید ان کی بچے کی ایک تصویر موجود ہے جو کہ اس والٹ کے اندر سے نکلی ہے. یہ اس باپ نے اپنے بچی کی تصویر شاید اپنے والٹ میں رکھی ہوئی تھی, وہ اس والٹ میں سے نکلی ہے. اس طریقے سے جو کہ ابھی میں اس تصویر کو نہیں دکھانا چاہتا, ڈیٹیلز نہیں بتاؤں گا کہ ان کے لواحقین کے لیے اس کو سننا, ان کو دیکھنا ناقابل برداشت ہوگا. اس طریقے سے یہاں پر جو لواحقین تھے ان کے لیے بھی بہت ساری چیزیں, وہ یہاں پہ اس سین کو وہ شاید دیکھ نہیں سکتے. یہاں پہ جو لوکل لوگ پہنچے تھے انہوں نے یہاں پہ بہت ساری چیزوں کو کلیکٹ کیا ہے, جو کہ ہم بھی اس والٹ کو میں بتاتا چلوں کہ میں اس کے پروگرام کے بعد یہ والٹ میں پولیس کے اتھارٹیز کے حوالے کر دوں گا اور ان کے لواحقین کو یہ والٹ اور یہ ڈیٹیلز ان کو پہنچ جائے گی. اس کے اندر بتاتا چلوں کہ 25,000 روپے کے قریب کیش بھی موجود ہے اس والٹ کے اندر. اس طریقے سے بتاتا چلوں کہ کچھ لوگوں سے جو یہاں پہ لوگ آتے ہیں, مقامی لوگ ہیں, وہ کچھ پرس, یہاں پہ سونے کی جو چیزیں تھیں, کچھ چوڑیاں تھیں, کچھ لاکٹ سے, کیونکہ ان کو آگ نہیں لگتی, وہ بھی یہاں پہ کچھ ملے ہیں. تو لوگوں سے ہماری یہ گزارش ہے کہ جن کے پاس جو چیز موجود ہے, مقامی لوگوں کے پاس جو انہوں نے اٹھائی ہے, وہ پولیس کی اتھارٹیز کے حوالے کر دیں تاکہ وہ تحقیقات کے بعد لواحقین کے تک پہنچ جائے. اس وقت تک جتنی بھی جو چیزیں ہیں جو کلیکٹ ہوئی ہیں وہ ریسکیو 11 اور جو علاقہ تھانہ ہے راولپنڈی مجسٹریٹ کے اندر آتا ہے, تو اسلام آباد مجسٹریٹ کے اندر آتا ہے, اس کو یہ ساری جو لوگوں کی لواحقین کی جو چیزیں ہیں, جو لگیج ہے, جو ان کی بقایا جات ہیں, وہ ان کے حوالے کی جا رہی ہیں اور لواحقین ان سے حاصل کر سکتے ہیں. ساجد میرے ساتھ رہیے گا. میں ذرا آپ نے 2-3 نکتے اٹھائے ناظرین, میں اس کے اوپر آپ کی توجہ دوبارہ مبذول کرنا چاہوں گا. ساجد نے ایک انتہائی پروفیشنل بات کی ہے جس کا تعلق ہمارے شعبے سے بھی ہے, ہمارے شعبے کی جو ذمہ داری ہے اس سے بھی ہے, اور جو لواحقین کے جذبات کا احترام ہے اس سے بھی ہے. ساجد نے کہا کہ میرے پاس وہ تصویر بھی موجود ہے, میرے پاس آئی ڈی کارڈ بھی موجود ہے, لیکن میں آپ کو نہیں دکھاؤں گا کیونکہ جن کا پیارا گیا ہے ان کے لیے شاید یہ بہت بڑا ٹراما ہوگا. میرے خیال میں ہم سب کو, چینلز کو بالخصوص, ہم اپنی طرف سے کوشش کر رہے ہیں کہ ایکسکلوسیو چیزیں دکھائیں, لیکن آپ خود ہی اندازہ لگا لیجئے کہ اگر خدا نخواستہ ہم میں سے کسی کا پیارا اس قسم کے حادثے کا شکار ہوا ہو, اور اگر اس کی کوئی چیز, اس کی کوئی انگوٹھی, اس کی کوئی تصویر, اس کا کوئی والٹ اگر ہم انتہائی قریب سے دکھائیں گے تو کوئی دکھا رہا ہوگا تو ہمارا کیا حال ہوگا. یقیناً ہمیں وہ پردہ برقرار رکھنا ہے جس سے جو لوگ اس سے متاثر ہوئے ہیں ان کے غم میں مزید اضافہ نہ ہو, اگر مزید اضافے کی گنجائش ممکن ہے. تو ساجد, تھینک یو ویری مچ فار میکنگ دس پوائنٹ. اور دوسرا ناظرین جو نکتہ انہوں نے مقامی لوگوں کے لیے بتایا کہ آپ کے پاس جو بھی چیز ہے وہ ان لوگوں کی امانت ہے جو اس حادثے کا شکار ہوئے, ان کے لواحقین کی امانت ہے. برائے مہربانی وہ تمام کی تمام چیزیں آپ کو جب بھی ملیں, جہاں سے بھی ملیں, وہ اتھارٹیز کے حوالے کیے جائیں. آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ جانے والے کی ایک چھوٹی چھوٹی چیز جو ہے وہ کتنی اہم نشانی میں تبدیل ہو جاتی ہے.